دجال، وہ خطرناک فتنہ جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا۔ سوچیں، ایک ایسا شخص جس کے پاس عجیب و غریب طاقتیں ہوں گی، وہ آسمان کو کہے گا بارش برسا تو فوراً بارش برسنے لگے گی، وہ زمین کو کہے گا سبزہ اگا، اس کے حکم پر فوراً فصلیں اگ جائیں گی۔ اس دنیا کے خزانے اس کے ہاتھوں میں ہوں گے، یہاں تک کہ وہ کسی شخص کو قتل کرے گا اور پھر دوبارہ سب کے سامنے اسے زندہ کر دے گا۔ کیا یہودی اسی کے انتظار میں ہیں؟ کیا یہ ساری جنگ، سارا ظلم دجال کے آنے کی تیاری ہے؟ ایسے حیران کن حقائق جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے۔ میں ہوں عادل جہانگیر، ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے جتنے بھی فتنے آئیں گے ان میں سب سے بڑا اور سب سے خطرناک فتنہ دجال کا ہوگا۔ یہ ہوگا انسانی تاریخ کا سب سے خطرناک فتنہ، جس سے بچنے کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ مگر صرف ایک قوم ایسی ہے جو ہزاروں سالوں سے دجال کے آنے کا انتظار کر رہی ہے، اور وہ ہیں یہودی۔ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب جاننے کے لیے آپ کو سمجھنا ہوگی یہودیوں کی تاریخ، دا ہسٹری آف جوز۔ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے فلسطین پر حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت تھی، ایک انتہائی عظیم الشان سلطنت جو فلسطین سے لے کر دریائے فرات تک پھیلی ہوئی تھی، یعنی آج کے عراق، شام، جارڈن، لبنان، مصر، سعودی عرب اور فلسطین کے بڑے حصے اس میں شامل تھے، اور اس کا کیپٹل تھا جروسلم۔ پھر کیا ہوا؟ داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سلیمان کو جب بادشاہت ملی تو انہوں نے اس کنگڈم کو مزید مضبوط کیا۔ یہ دونوں اللہ کے نبی تھے۔ حضرت سلیمان نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ایک ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی عطا نہ ہوئی ہو۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات، جانوروں اور پرندوں پر بھی ان کو حکومت عطا فرما دی۔ یہودی حضرت سلیمان کی بادشاہت کو اپنی ہسٹری کا سب سے آئیڈیل دور سمجھتے تھے۔ وہ حضرت سلیمان کی ریاست کی طرح ایک مرتبہ پھر گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہی حضرت سلیمان کا انتقال ہوا سب کچھ بدل گیا۔ قوم میں اختلافات شروع ہو گئے، سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی، ایک طرف یہودا اور دوسری طرف اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء بھیجے، لیکن یہودی قوم نے ان کی نافرمانی کی، پھر آخر کار اللہ کا عذاب آ گیا۔ 586 قبل مسیح میں بابل، عراق کے طاقتور بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ انتہائی سخت حملہ تھا۔ بخت نصر نے جب یروشلم پر حملہ کیا تو اس وقت بنی اسرائیل کی تاریخ کا سب سے خوفناک ترین حملہ قرار دیا گیا۔ بخت نصر نے یروشلم کے پورے شہر کو جلا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے ایک بہت عظیم الشان عبادت گاہ بنوائی تھی، جسے ہیکل سلیمانی، دی سولمن ٹیمپل کہا جاتا تھا۔ یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی بہت مقدس تھا۔ بخت نصر نے ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا۔ وہ ہزاروں لوگوں کو قتل کرنے کے بعد تقریباً 30,000 سے زائد یہودیوں کو قیدی بنا کر بابل لے گیا۔ یہودیوں کی اس قید کو بیبلونین ایکسائل کہا جاتا ہے، یعنی بابل کی جلا وطنی۔ یہ یہودیوں کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاؤن فال تھا۔ تقریباً 70 سال تک یہودی بابل میں قیدی رہے۔ پھر جب ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو یروشلم واپس جانے کی اجازت دی۔ یہودی واپس آئے اور دوبارہ ٹیمپل تعمیر کیا، جس کو سیکنڈ ٹیمپل کہا جاتا ہے۔
اب ایک بار پھر یہودی یروشلم میں آباد ہو چکے تھے۔ یہودیوں کی مقدس کتابوں میں لکھا تھا کہ ایک مسیحا آئے گا جو ان کو دوبارہ سے اقتدار دلوائے گا، ایک بار پھر حضرت سلیمان کی حکومت کی طرح گریٹر اسرائیل بنے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے تو وہی اصل مسیحا تھے، مگر یہودیوں نے ان کا انکار کر دیا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جھوٹے الزامات لگائے، ان کے خلاف رومی حکومت کو بھڑکایا اور یہاں تک کہ انہیں صلیب پر چڑھانے کی سازش کی، مگر اللہ رب العزت نے معجزانہ طور پر ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ 70 عیسوی میں جب رومی جنرل ٹائٹس نے یہودیوں کو فلسطین سے نکالا تو اس کے بعد فلسطین پر رومی عیسائیوں کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ یہودیوں کے فلسطین میں داخلے پر سخت پابندی تھی اور وہ وہاں کئی صدیوں تک واپس نہیں جا سکے۔ بعد میں حضرت عمر بن خطاب کے دور میں جب مسلمانوں نے فلسطین فتح کیا تو آپ نے یہودیوں کو زیارت کے لیے آنے کی اجازت دے دی، لیکن ابھی بھی نہ وہ وہاں زمین خرید سکتے تھے اور نہ ہی رہائش اختیار کر سکتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، یہودی قوم دنیا بھر میں بکھرنے لگی۔ وہ جہاں بھی گئے اپنے آپ کو باقی قوموں سے الگ رکھا۔ وہ نہ لوگوں سے گھلتے ملتے اور نہ ہی ان کے طور طریقے اپناتے۔ وہ خود کو باقی قوموں سے سپیریئر سمجھتے تھے۔ ان کا ایک ہی عقیدہ تھا، We are the chosen people of God، یعنی ہم اللہ کے چنے ہوئے خاص لوگ ہیں۔ لیکن اب چونکہ ان کے پاس نہ زمین تھی، نہ حکومت اور نہ طاقت، اس لیے وہ اکثر جگہوں پر ظلم، نفرت اور ذلت کا شکار بنتے رہے۔ اسی دوران اسلامی دنیا جیسے اسپین، عراق، مراکش، ترکی اور یمن نے کئی صدیوں تک یہودیوں کو پناہ دی اور انہیں مذہبی آزادی بھی حاصل رہی، مگر یورپ میں حالات بالکل مختلف تھے۔ عیسائی یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قاتل مانتے تھے، لہٰذا وہ ان سے شدید نفرت کرتے تھے۔ انہیں شہروں سے نکالا جاتا، ان کے کاروبار تباہ کیے جاتے اور ان کا قتل عام ہونا ایک نارمل بات تھی۔ انہیں خاص علاقوں میں محدود کر دیا جاتا تھا جسے یہودی بستیاں یا گیٹوز کہا جاتا تھا، مگر یہودی جہاں کہیں بھی ہوں ان کا مقصد بالکل واضح تھا۔ ان کے بچے بچے کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، نیکسٹ ایئر ان جیروسلم، اگلے سال یروشلم میں۔ جب جنرل ٹائٹس نے 70 عیسوی میں سیکنڈ ٹیمپل کو گرایا تو صرف اس کی ایک دیوار بچ گئی جسے ویسٹرن وال کہا جاتا ہے۔ یہودی اس دیوار کو بہت مقدس مانتے ہیں اور اس کے سامنے آ کر روتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اسی لیے اس دیوار کو دیوار گریا یا ویلنگ وال بھی کہا جاتا ہے۔ ہزاروں سالوں سے یہودی اسی دیوار کے سامنے آ کر تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر اور اپنے لیے ایک الگ ملک گریٹر اسرائیل کی دعا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہودی صرف فلسطین میں ہی کیوں آنا چاہتے ہیں اور وہ وہاں تھرڈ ٹیمپل کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ یہ سمجھنے کے لیے ان کے عقیدے کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ یہودی مذہب کے مطابق ایک دن ایک عظیم بادشاہ آئے گا جسے وہ مسیحا کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ مسیحا حضرت داؤد کی نسل سے ہوگا۔ وہ یروشلم میں بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کرے گا اور یہودیوں کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنا دے گا۔ لیکن یہ مسیحا تب تک نہیں آئے گا جب تک کچھ خاص شرائط پوری نہ ہو جائیں۔ پہلی شرط، تمام یہودی واپس اسرائیل آ جائیں، یعنی دنیا کے جس جس کونے میں یہودی بکھرے ہوئے ہیں سب کو واپس فلسطین آنا ہوگا۔ اسی لیے جب 1948 میں اسرائیل بنا تو پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کر وہاں بسایا گیا۔ دوسری شرط، یروشلم پر مکمل قبضہ۔ یہودی سمجھتے ہیں کہ یروشلم صرف اور صرف یہودیوں کا ہے، اسی لیے وہ یروشلم پر مکمل قبضہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
1967 کی جنگ میں جب اسرائیل نے یروشلم کا وہ حصہ بھی قبضے میں لے لیا جس میں مسجد اقصی ہے، تو ان کے ربیز نے اعلان کر دیا تھا کہ اب ہم مسیحا کے استقبال کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ تیسری شرط، تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر۔ یہودی وہی ٹیمپل دوبارہ بنانا چاہتے ہیں جو جنرل ٹائٹس نے گرایا تھا، اور وہ جگہ کون سی ہے؟ جہاں آج مسجد اقصی ہے۔ یعنی ان کے عقیدے کے مطابق مسجد اقصی کو وہ گرا کر تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے، اور مسیحا آ کر اسی ٹیمپل میں بیٹھ کر دنیا پر حکومت کرے گا۔ چوتھی شرط، ایک عالمی جنگ یعنی ورلڈ وار۔ یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسیحا جب اس دنیا میں آئے گا تو اس کے آنے سے پہلے دنیا میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، اور اس کے بعد مسیحا ظاہر ہوگا اور وہ دنیا میں نیا نظام قائم کرے گا، یعنی نیو ورلڈ آرڈر۔ مگر مسلمانوں کے عقیدے یعنی قرآن و حدیث کے مطابق اصل مسیحا حضرت عیسیٰ ہیں، جن کا یہودیوں نے انکار کیا۔ اب جو شخص مسیحا ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کئی پیشگوئیاں ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے خبردار کیا ہے، اور میں تمہیں اس کے بارے میں خبردار کرتا ہوں۔ احادیث کے مطابق دجال کے فالورز میں زیادہ تر یہودی ہوں گے، صحیح مسلم 2944۔ اور جب دجال دنیا پر اپنا اثر قائم کر لے گا اور حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے تو وہ لد کے مقام پر دجال کو قتل کریں گے، صحیح مسلم 2937۔ لد آج کے اسرائیل میں تل اویو کے قریب ایک مقام ہے جہاں آج ایک بڑا ایئرپورٹ قائم ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہودیوں کی مسیحا سے متعلق 4 شرطوں میں سے 2 شرطیں پہلے ہی پوری ہو چکی ہیں۔ نمبر 1، اسرائیل کی ریاست قائم ہو چکی ہے 1948 میں، اور نمبر 2، یروشلم کا مکمل کنٹرول یہودیوں کے پاس آ چکا تھا 1967 میں۔ یعنی یہودیوں کے عقیدے کے مطابق اب مسیحا کی آمد قریب ہے، لیکن مسلمان جانتے ہیں کہ یہ مسیحا نہیں بلکہ دجال ہوگا۔ تورات میں یہودیوں کے مسیحا کے بارے میں لکھا ہے، اے یروشلم کی بیٹی، خوشی سے چلاؤ، دیکھو تمہارا بادشاہ آ رہا ہے، وہ عادل ہے اور گدھے پر سوار ہے، اس کی حکمرانی دریا سے زمین تک ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دجال کے بارے میں یہی نشانی بتائی ہے کہ وہ گدھے پر سوار ہوگا، اور وہ گدھا کوئی عام گدھا نہیں ہوگا بلکہ ایک بہت بڑا اور انتہائی تیز رفتار گدھا ہوگا۔ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں انتہائی ڈیٹیل سے بتایا۔ آپ نے فرمایا، دجال جوان ہوگا، گنگریالے بالوں والا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ انگور کے دانے کی طرح ابری ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ زمین پر کتنے دن رہے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 40 دن۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ صحابہ نے کہا، جب ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نمازوں کا وقت خود حساب لگا کر مقرر کرو۔ یعنی دجال کے پاس کوئی ایسی خاص قسم کی ٹیکنالوجی ہوگی جس کی وجہ سے وہ دنیا پر اپنا کنٹرول حاصل کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، دجال کے پاس جنت اور جہنم ہوگی، لیکن حقیقت میں اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ وہ بارش برسائے گا، زمین پیداوار اگائے گی، جو اس پر ایمان لائے گا خوشحال ہوگا، اور جو اس کو نہیں مانے گا بھوک اور قحط کا شکار ہوگا۔ دجال ایک بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا اور اس کو حکم دے گا کہ وہ اپنے خزانے نکال دے، تو زمین کے خزانے نکل کر اس طرح اس کے پیچھے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے چلتی ہیں۔
آپ دجال کی پاورز کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ رسول اللہ نے فرمایا دجال ایک شخص کو کہے گا کہ اگر میں تیرے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں گا تو کیا تو مجھ پر ایمان لائے گا اور مجھے رب مانے گا؟ تو وہ شخص کہے گا کیوں نہیں۔ دجال اس کو دھوکہ دے گا اور شیاطین کے ذریعے اس کے ماں باپ اس کے سامنے لائے گا۔ دجال پوری دنیا پر گھومے گا لیکن مکہ اور مدینہ اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ ان کے راستے پر اللہ رب العزت فرشتے کھڑے کرے گا، فرشتے صف باندھ کر مکہ اور مدینہ کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینہ 3 بار لرزے گا اور اس کے نتیجے میں ہر کافر اور منافق وہاں سے نکل جائے گا۔ صحیح بخاری 1881۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو نازل فرمائے گا، وہ دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس اتریں گے، زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے اور اپنے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے۔ پھر وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اسرائیل کے مقام لد پر جا کر اسے قتل کر دیں گے۔ یہی لد آج اسرائیل میں ایک شہر ہے جہاں ایک بہت بڑا ایئرپورٹ ہے۔ دجال کے خاتمے کی ایک اور بہت ہی حیرت انگیز نشانی غرقت کا درخت ہے۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے نہ لڑیں گے، مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ وہ پتھر اور درخت کے پیچھے چھپے گا اور وہ پتھر یا درخت بولے گا اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آ کر اس کو قتل کرو سوائے غرقت کے درخت کے، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج اسرائیل میں بڑی تعداد میں یہی غرقت کے درخت لگائے جا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں یہ درخت صحراؤں اور شہروں کے ارد گرد لگائے جا چکے ہیں، کیونکہ یہودی جانتے ہیں کہ غرقت یہودی مذہب کا درخت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی کس قدر پریشان ہیں اور کس قدر اپنے مسیحا یعنی دجال کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی جانتے ہیں کہ ان کی آخری جنگ مسلمانوں کے ساتھ ہوگی اور وہ اسی کے مطابق تیاری کر رہے ہیں۔ مگر کیا ہم مسلمان دجال کی آمد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے لیے تیار ہیں؟ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔